اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی اہمیت احادیث میں۔ معزز ناظرین گرامی، زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا گناہ کبیرہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں وہ 7 بیان کیے گئے ہیں۔ 1 خداوند تعالیٰ کا انکار کرنا، 2 نفس محترم کا قتل کرنا، 3 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، 4 سود کی حرمت واضح ہونے کے بعد سود کھانا، 5 از روائے ظلم یتیم کا مال کھانا، 6 میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا، 7 ہجرت کے بعد عرب اختیار کرنا۔ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا، مولا کیا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا، مولا یتیم کے مال میں سے 1 درہم ظلماً کھانا بڑا گناہ ہے یا نماز کا چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نماز کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے۔ میں نے کہا، مولا آپ علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں میں تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا، یعنی ان میں شمار نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گناہان کبیرہ میں سب سے پہلے میں نے کس شے کا ذکر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، مولا کفر کا ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نماز کا ترک کرنے والا کافر ہے۔ ناظرین گرامی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز دین کا ستون ہے، اس میں 10 خصلتیں ہیں، یعنی 10 فائدے ہیں۔ 1 چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، 2 دل نورانی ہوتا ہے، 3 بدن کو آرام ملتا ہے، 4 قبر میں مونس ہوگی، 5 رحمت نازل ہوگی، 6 پروردگار راضی ہوتا ہے، 7 جنت کی قیمت ہے، 8 آسمان کا چراغ ہے، 9 اس سے نامہ اعمال سنگین بھاری ہوگا، 10 جہنم کے آگے ڈھال پردہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، نماز کو پابندی سے ادا کرے گا، جہاں ہو اور جس حال میں ہو، وہ پل صراط سے گزرنے والے پہلے گروہ کے ساتھ بجلی کی چمک کی مثل گزر جائے گا۔ وہ قیامت کے روز میدان محشر میں آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مثل چمک رہا ہوگا، اور اس کو ہر دن اور رات کے بدلے 1000 شہید کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ معزز ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صبح کی 2 رکعت نماز ادا کرنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر کوئی اشکال کرے کہ اتنے قلیل عمل کا اتنا زیادہ ثواب کیوں کر ہو سکتا ہے، تو میں اس کی خدمت میں امام معصوم علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے کہ اچانک حضرت علیہ السلام کے ہاتھ سے تازیانہ گر گیا۔ قریب ہی ایک شخص جو یہ دیکھ رہا تھا جلدی سے آیا اور آپ کو وہ تازیانہ اٹھا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے دیناروں سے بھری تھیلی عطا کر دی۔ اگر امام ایک معمولی کام کے بدلے اتنا انعام دے سکتے ہیں تو رب العالمین کا معاملہ کیسا ہوگا؟ ناظرین گرامی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی مومن بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ پھر جب وہ اعوذ باللہ کہے تو اس کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے حج اور عمرہ کیا ہو، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ ایسے ہے گویا اس نے اپنے وزن کے برابر صدقہ دیا ہو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب وہ مومن سجدے کرتا ہے اور سجدے میں پڑھتا ہے
سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک غلام آزاد کر دیا ہو۔ اور جب تشہد بجا لاتا ہے تو اللہ اس مومن کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب اور 1000 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ سلام پڑھ کر نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے کہ روز قیامت جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے بغیر حساب و عذاب کے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو ضائع نہ کرو، کیونکہ جس نے نماز کو ضائع کیا اس کو روز قیامت قارون اور حامان کے ساتھ مشہور کیا جائے گا، اور یہ اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کو منافقین کے ساتھ جہنم میں داخل کرے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو ترک کرے کہ اس کی ادائیگی پر نہ ثواب کی امید رکھتا ہو اور نہ اس کے ترک پر عذاب کا خوف ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر یا مجوسی ہو کر مرے۔ ابو بصیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد تعزیت کے لیے آپ کی کنیز و زوجہ ام حمیدہ کے پاس گیا۔ ام حمیدہ رونے لگی اور میں بھی رونے لگا۔ ام حمیدہ نے کہا، اے ابو بصیر، اگر تم امام کی وفات کے وقت موجود ہوتے تو تعجب خیز منظر ضرور دیکھتے کہ جب امام علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو امام علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا، میرے تمام رشتہ داروں کو جمع کرو۔ ام حمیدہ کہتی ہیں، ہم نے امام کے تمام قرابت داروں کو جمع کیا۔ امام علیہ السلام نے ان پر نظر ڈالی، پھر فرمایا، بلا شبہ ہماری شفاعت اس کو ہرگز حاصل نہیں ہوگی جو نماز کو خفیف سمجھے گا۔ معزز ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔